آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے غیر متوقع سوال سے شروع ہوتی ہے کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار سے پہلے بھی کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ایمان، قربانی اور ایک حیران کن انکشاف کی داستان ہے۔ اور دیکھیے، کہانی کا آغاز ہی اس سوال سے ہوتا ہے، اور یہ سوال کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا تھا۔ تو آئیے کہانی میں گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسی پیشین گوئی سے ہوتا ہے جو تمام سوچ اور توقعات کو چیلنج کر دیتی ہے۔ سب کچھ اسی ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب حضرت فاطمہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بالکل عام سی ایک لکڑہارے کی بیوی ان سے بھی پہلے جنت میں جائے گی، تو انہیں کیسا لگا ہوگا؟ وہ جنہیں جنت کی تمام عورتوں کی سردار مانا جاتا ہے، یہ سن کر یقیناً حیران رہ گئیں، اور انہوں نے فوراً یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس عورت سے ملنا چاہتی ہیں، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آخر اس کی نیکی کا راز کیا ہے۔ لیکن اس راز تک پہنچنے سے پہلے کہانی ہمیں ایک اور طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی کے ایمان کی ایک ناقابل یقین آزمائش کے بارے میں بتاتی ہے۔ حالات بہت سخت تھے۔ گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا۔ اس شدید مشکل میں خاندان کو اپنی ایک بہت ہی قیمتی چیز، شادی کے ایک خاص کپڑے کو بیچنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد جو ہوا وہ واقعات کا ایک ایسا سلسلہ تھا جو کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ دیکھیے، پہلے وہ کپڑا 6 درہم میں بکا۔ حضرت علی نے وہ سارے کے سارے 6 درہم فوراً ایک فقیر کو دے دیے۔ پھر ایک شخص نے انہیں 100 درہم میں ادھار پر ایک گھوڑا دے دیا، اور پھر وہی گھوڑا حضرت علی نے آگے 160 درہم میں بیچ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ 100 درہم کا قرض اتارنے کے بعد بھی ان کے پاس پورے 60 درہم بچے، یعنی ان کے 6 درہم کے خیراتی عمل کا بدلہ 10 گنا بڑھ کر واپس ملا۔ لیکن جب حضرت علی اتنا سارا کھانا لے کر گھر لوٹے تو بجائے خوشی کے انہیں اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ایک سوال کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی پوچھا کہ مجھے بتاؤ، اس ایک کپڑے کے پیسوں سے اتنا سب کچھ کیسے آ گیا؟ اور حضرت فاطمہ کا یہی سوال، یہی شک ہماری کہانی کے دوسرے حصے کو پہلے حصے سے جوڑتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت فاطمہ کے اس سفر پر جب وہ اس لکڑہارے کی بیوی کو ڈھونڈنے نکلیں۔ اس عورت سے ملنا حضرت فاطمہ کے لیے خود ایک امتحان بن گیا۔ یہ کئی دنوں پر محیط اطاعت کا ایک سبق تھا۔ پہلے دن وہ اکیلی گئیں تو عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر اندر آنے سے منع کر دیا۔ دوسرے دن وہ اپنے بیٹے حسن کے ساتھ گئیں تو جواب ملا کہ اجازت صرف آپ کی ہے، ان کی نہیں۔ تیسرے دن وہ دونوں بیٹوں کے ساتھ گئیں تو بھی چھوٹے بیٹے حسین کے لیے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے داخل نہ ہو سکیں۔ آخرکار چوتھے دن جا کر تینوں کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ جب وہ آخرکار اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے پاس 3 بالکل سادہ سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں: تازہ پانی کا ایک برتن، ایک لکڑی کی چھڑی اور ایک موٹی رسی۔ اب ان چیزوں کے پیچھے جو منطق تھی وہ حیران کن تھی۔ اس بیوی نے بتایا کہ پانی اس لیے ہے کہ جب میرا شوہر تھکا ہارا آئے تو فوراً پی سکے، اور یہ چھڑی اور رسی یہ اس لیے ہے کہ اگر کبھی اسے مجھ پر غصہ آئے اور وہ مجھے سزا دینا چاہے تو اسے انہیں ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ یہ خدمت اور اطاعت کی ایک ایسی انتہا تھی جس نے حضرت فاطمہ کو بالکل خاموش کر دیا۔ تو اب آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جب پیغمبر اسلام ان 2 بظاہر بالکل الگ الگ کہانیوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اصل راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان دونوں خواتین کے عمل کے درمیان جو بنیادی فرق تھا اسے واضح کیا۔ ایک طرف حضرت فاطمہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کی پرہیزگاری کو جانتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے ان کی دیانتداری پر سوال اٹھا دیا، اور دوسری طرف وہ لکڑہارے کی بیوی تھی جس نے ایسی بے مثال اطاعت کا مظاہرہ کیا اور اپنے شوہر کی ہر ضرورت کا پہلے سے ہی خیال رکھا۔ پھر انہوں نے یہ راز کھولا کہ حضرت علی نے جو منافع کمایا تھا اس کے پیچھے خدائی نظام کام کر رہا تھا۔ وہ پورا لین دین دراصل اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں نے ترتیب دیا تھا تاکہ حضرت علی کی خیرات کو آزمایا بھی جائے اور اس کا انعام بھی دیا جائے۔ اور پھر آخر میں وہ فیصلہ کن بات سامنے آئی، وہ طاقتور منظر کشی جو سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن تم اسی گھوڑے پر سوار ہوگی، وہی کپڑا اس کی لگام ہوگا اور اس لگام کو یہی لکڑہارے کی بیوی تھامے ہوئے ہوگی۔ وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد۔ تو اس پوری روایتی کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا بنیادی پیغامات ملتے ہیں؟ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
یہ داستان اصل میں کئی اہم اخلاقی اور روحانی اسباق کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے مشکل میں صبر کرنا، کسی بڑی بھلائی کے لیے قربانی دینا، اللہ کے انعام پر پختہ یقین رکھنا، خیرات کی طاقت کو سمجھنا اور وفاداری اور ایسی لگن جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل میں بڑی نیکی کیا ہے؟ خیرات کا کوئی بہت بڑا کام جس میں شک کا ایک لمحہ شامل ہو جائے، یا پھر ساری زندگی کی سادہ مگر مکمل اور غیر متزلزل اطاعت؟